الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيه شفاء للناس صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، جامعہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام عوام الناس کو ان پروگراموں کے ذریعے دنیا میں آنے کا مقصد یاد دلوانا، اور جن کاموں کے کرنے پر اللہ جل شانہ کی مدد اور رحمت آیا کرتی ہے ان کاموں کی طرف ترغیب دینا. الحمدللہ پورے ملک کے اندر مدارس کے پروگرام ہو رہے ہیں. پریشانیاں ان کے لیے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. جو مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں زمین کے اوپر، زمین کے اندر پریشان ہونے نہیں دیتا. جب دنیا کی زندگی میں اپنے وقت کو گزارتا ہے تو زمین کے نیچے والا حصہ اس بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب آئے گا اور میں اسے اپنا آپ دکھاؤں گی. ایمان کامل کے ساتھ جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین کے اندر اس کے ساتھ ایسے سلوک ہوتا ہے جیسے نئی دلہن کے ساتھ کیا جاتا ہے. آرام، زیب و زینت، اس کی آسائش، اس کی سہولیات، اس کے لیے سیج کا سجانا. یہاں کی زندگی دکھ تکلیف کے ساتھ کٹ جائے گی. اگر مرنے کے بعد اور موت کے وقت معاملہ سخت ہو گیا تو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. جس چیز کی فکر کے لیے اللہ جل شانہ اما نوالہ نے ہمیں بھیجا تھا وہ فکر تو ہم نے بالکل کرنا چھوڑ دی. جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اس کے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا، اس کے لیے تُونے پریشان نہیں. رزق کا وعدہ اللہ نے سب سے کر رکھا ہے، بخشش کا وعدہ اللہ نے سب سے نہیں کر رکھا. جس پر اگلا دن آ گیا تو سمجھو کہ بھوکا نہیں سوئے گا، کچھ کھا کے ہی سوئے گا. لیکن جس پر موت آ گئی تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بخشش ہو گئی، یہ کامیاب ہو کر لوٹا. رزق سب کے لیے وعدہ، بخشش کا سب کے لیے نہیں ہے. تو جس کا وعدہ کر رکھا ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جس کا وعدہ نہیں اس کے لیے کوئی بھی پریشان نہیں ہو رہا. مرنے کے بعد ہمارے دنیا کی زندگی کے جو عیب ہیں جن پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں، اثر و رسوخ پر، آنکھ کی گھوری پر، مال کے ذریعے، تعلقات اور دنیاوی عہدوں کے ذریعے کسی کی مجال نہیں کہ ہماری طرف اشارہ کر کے بات کر سکے. قیامت کے دن وہ لوگ اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو آپ پر اور میرے پر ہنسیں گے.
اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بعض گروہ بعض طبقہ ایسا ہوگا قیامت کے دن لوگ دیکھ کے مارے حیرت کے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے کہیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے تمہیں اتنا مقام دیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی بیٹھنا چاہتا تو اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتا تھا، دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے تم نے سنبھال رکھے تھے، بڑی بڑی کرسیاں تم نے سنبھال رکھی تھی، دنیا کے اندر بہت معتبر تم سمجھے جایا کرتے تھے، تمہارے تعلقات اتنے ہوا کرتے تھے، ایک فون کے اوپر گھر بیٹھے اپنے مسئلے حل کر لیا کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ لعنت تمہارے چہروں پہ پڑی ہوئی ہے، چاروں طرف آگ نے تمہیں لپیٹ رکھا ہے، آج کیا تمہارے ساتھ بنی، ہم تمہاری عزت کی وجہ سے تمہیں سلام کیا کرتے تھے، آج میدان معاشر میں تمہارے ساتھ کیا بنی کہ ہر طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ سامنے کھڑا ہونے والا بندہ ناکام ہو گیا ہے۔ مارے حسرت کے روئے گا ہے میرا مال میرے کام نہ آیا، میری زراعت میرے کام نہ آئی، میرا خاندان میرے کام نہ آیا، میرا عہدہ میری کرسی میری صدارت میرے کام نہ آئی، میرے خاندان والے رشتہ دار میرے کام نہ آئے، بینکوں میں پڑا تجوریوں میں رکھا پیسہ سرانے کے نیچے رکھی چابیوں کی تجوری کی چابیاں میرے کام نہ آئی، آج میرے ساتھ کیا بنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روئے گا چلائے گا، قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوهُ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کے دن کوئی چیز کسی کے کام نہ آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی عدل بدلے کا معاملہ کام آئے گا، نہ کوئی لین دین کا معاملہ کام آئے گا۔ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر کے اللہ کے سامنے رکھ دیں گے، جسے اس نے کہہ دیا ناکام ہے، دنیا کی طاقت کوئی اسے کامیابی نہیں دلا سکتی ہے۔ آج تو کامیاب ہونے کے لیے صندوقڑیاں بدل دی جاتی ہیں، جعلی موریں لگا دی جاتی ہیں، دبا دیا جاتا ہے۔ آج میرے عزیزوں کسی کی آواز کو دبانے کے لیے، اپنی گڈی چمکانے کے لیے خون بہانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ قیامت کے دن ایک ایک پائی کا، ایک ایک پل کا، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ قاتل اپنا سر لے کہ جس کو قتل کیا گیا وہ اپنا سر لے کے مقتول اللہ کے دربار میں آئے گا، میدان معاشر میں کھڑا ہوگا، قاتل کو آواز دی جائے گی درا، مقتول کہے گا الہ العالمین اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیا اے میری عائشہ اللہ کی جرح سے بچنا، جسے اللہ نے پوچھ لیا اسے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن اللہ اپنے دربار میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پہلا اعلان ہوگا بندے میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں اس عمر کو گزار کے آیا، بندے لڑکپن جوانی میں نے تجھے عطا فرمائی، شباب تجھے عطا فرمایا، بندے تو نے کہاں گزار دیا، کن حالتوں میں گزارا۔ آج میں تیری زبان سے تیری کہانی سننا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے تیرے پل پل کی خبر ہے، کتنی تو نے آنکھ جب کی، کتنے تو نے سانس لیے، کتنے تو نے پانی کے گھونٹ پیے، کتنے تو نے روٹی کے لقمے کھائے، کتنی راتیں سویا، کتنی راتیں جاگا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا منہ سے اول فول بکا، کتنی میری قرآن کی تلاوت کی، ایک ایک چیز میں نے اپنی کتاب میں لکھ کے محفوظ کر رکھی ہے، میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، اگر جھوٹ بولے گا تیری کتاب کو تیرے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم آج دائیں طرف لکھنے والے فرشتے کو اللہ کے ذریعے راضی کر لو، اگر اس فرشتے نے اپنا قلم چلانا بند کر دیا اور بدی برائی لکھنے والے فرشتے نے قلم چلانا شروع کر دیا، اس کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کے کاغذ کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا، اس کی سیاہی بارش کے اندر بھی پھیل نہیں سکتی، اس کے کاغذ کو دیمک نہیں لگ سکتی، جو آج لکھ دیا میرے عزیزوں اسو
اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اور جو دائیں طرف والے نے لکھ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ایسے کام کر کے چلے جاؤ کہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا رہے، اسے فرصت نہ ملے، اور بائیں طرف والے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہ ملے۔ رب کائنات کی قسم، تیری کتاب تجھے پڑھا کے بلکہ تیرے گلے میں ڈال کر پورے میدان معاشر میں پھیرایا جائے گا، بار بار میدان معاشر میں تیرے پیچھے اعلان کیا جائے گا۔ اور دنیا کے عہدے رکھنے والا، مالدار بھی تھا، سرمایہ دار بھی تھا، بیوی بچوں والا، اہل و عیال والا بھی تھا، آج میدان معاشر کے اندر اس شخص کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لو، آج یہ آدمی اللہ کے دربار میں ناکام ہو چکا ہے۔ پیارے نبی کی مبارک زندگی آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی سے کامیابی کا رستہ آپ کو مجھے بتلا دیا، کامیابی کا طریقہ آپ کو مجھے بتلا دیا۔ ہم آنکھوں والے بھی اس وقت اندھے ہو چکے ہیں، ہمیں کامیابی کا رستہ نظر نہیں آتا۔ جس نے جو کہہ دیا وہ کر دیا، جس نے سنایا وہ سن لیا۔ قیامت کے دن یہ تیری آنکھ بولے گی، یہ تیرے کان بھی بولیں گے، تیرے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، تیرے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، ایک ایک حصہ بولے گا۔ الہ العالمین بار بار سمجھانے پر بھی اسے ہماری بات سمجھ نہیں آئی۔ اسے کیا پڑی تھی کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے؟ اگر پروردگار عالم کے دربار سے اعلان کر دیا گیا یہ شخص جہنمی ہے، یہ شخص ناکام ہو گیا، جتنے تیرے قیامت تک کے آنسو بھی ایک طرف ہو جائیں، تیری سخاوت، تیرا صدقہ خیرات ایک طرف ہو جائے، تیرے نیک کام ایک طرف ہو جائیں، اگر اس کی ذات نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اخلاقیات کا درس دو، مساوات کا درس دو، محبت پیار کا درس دو۔ آج میرے عزیزوں مال بھی ہمارے پاس ہے، کپڑا لتا بھی ہمارے پاس ہے، گھر بار بھی ہمارے پاس ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہمارے پاس ہے۔ کون سی دنیا کی نعمت ایسی نہیں جو تیرے میرے گھر میں موجود نہ ہو؟ کون سی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو تیرے میرے گھر میں موجود نہ ہو؟ نہیں ہے تو نبی کی مبارک زندگی تیرے میرے پاس کوئی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ تیرے میرے گھر کے اندر کوئی نہیں۔ ایک ایک کر کے میرے عزیزوں میرے نبی کا طریقہ گھر سے نکل رہا ہے۔ فصل سال میں کم ہو جائے، سارا سال دکھ رہتا ہے۔ خدا کی قسم 100 میرے نبی کی سنتوں کے جنازے روزانہ تیرے میرے گھر سے نکل جاتے ہیں، افسوس تو کیا ایک آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتا ہے۔ بلکہ دیندار طبقہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کے اب یہ کہنے لگ گیا کیا کروں میں مجبور ہوں، کیا کروں میں مجبور ہوں۔ رحمت تیرے دروازے پر آ کر بار بار پکارتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قرآن کریم کہتا ہے کون سی جہنم کی آگ ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے جائیں گے۔ میرے عزیزو دنیا کی آگ، یہ آگ وہاں کی آگ کی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی آگ میرے عزیزو وہاں کی آگ کی مثال نہیں دے سکتی۔ اللہ جل شانہ سے ہر وقت پناہ مانگا کرو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے کہا عمر آج کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، کس بات نے تجھے رونے پر مجبور کر دیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا ہے۔
روزانہ قبر بار بار آواز دے کے تیرے میرے کو مخاطب کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ میرے عزیزو، تمہارے گھر کے سامنے کوئی روڈ جائے، محلے والا کہہ دے، جس کو تم جانو یا نہ جانو، وہ تمہیں آواز دے کے کہہ دے یہ روڈ پر نہ جانا، شام کے وقت یہاں لوٹ مار ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، کون عقل مند ہے وہاں اس روڈ پر جائے گا، بلکہ دوسروں کو بھی جانے سے منع کرے گا۔ رب کائنات کی قسم، اللہ نے پورا قرآن تیرے میرے لیے اتار دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اتار دیا۔ بار بار قرآن میں بتایا جا رہا ہے یہ کام خسارے کا ہے، یہی کام جو ہے تمہارے خسارے کا۔ اس رستے پر چلو گے ناکامی ملے گی، اس رستے پر چلو گے کامیابی ملے گی۔ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے، سوچنے سمجھنے کے بعد بھی، عقل رکھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے، میرے عزیزو، پھر وہاں رب کی رحمت کیا کرے گی؟ بندہ وہاں کیا کرے گا؟ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، جب جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ اکبر، پہلی آواز لگے گی، الم یاتکم نذیر۔ آج اتنے حسن و جمال والے، آج ایسے قد و قامت والے، دنیا میں ایسی عالی شان مکان والے، آج تم جہنم کا ایندھن کیوں بن گئے؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں نیکی کے رستے پر ڈالنے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں برائی سے منع کرنے والا نہیں آیا؟ آواز دے کے کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں دہشت گرد کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم ان پر طرح طرح کے الزامات لگا کر سولی کی بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم انہیں ملوانے ملوٹے کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے روٹیاں پاڑنے والی جماعت کہا کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے اب ان سے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جو نیکی کا درس دیا کرتے تھے ہم سال کے اندر اپنے عشر میں سے 1 من گندم دینا ان پر احسان سمجھا کرتے تھے۔ اللہ غنی، جب کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، آج دیکھ لو بستی بڈن میں کوئی شادی کا پروگرام آ جائے، مانے ہمدانی میں کوئی خوشی کا پروگرام آ جائے، امیروں کے بیٹے کو ترجیح دو گے، رئیسوں کے بیٹے کو ترجیح دو گے، اپنے خاندان والے کو کے بیٹوں کو ترجیح دو گے۔ کوئی قرآن پڑھنے والا طالب علم تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے، فوراً جھڑکی دے کے کہو گے یہاں کیوں بیٹھا، وہاں چلا جا۔ میرے عزیزو، یہ تم طالب علم کی توہین نہیں کر رہے بلکہ خدا کے قرآن کی بے عزتی کر رہے ہو۔ مشاہدے کی بات ہے، روز مرہ کی بات ہے، کوئی مولوی صاحب تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے، فوراً دیکھ کے کہو گے چاولوں کی خوشبو آ گئی، روٹی کھانے آ گیا، کھانے کی خوشبو آ گئی، روٹی کھانے آ گیا۔ اللہ پاک کی قسم، کل قیامت کے دن ان پھٹے کپڑے والوں کا، ان کچے جھونپڑے میں رہنے والوں کا، ٹوٹی جوتیاں پہننے والوں کا مقام دیکھ لینا، جب پروردگار عالم سخت کڑی دھوپ میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، پھر ان کے بارے میں اعلان ہوگا، لاؤ جنت کے منازل سامنے لے آؤ۔ جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم اسے اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، جس کو لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی گندم کا عشر تمہیں دے کر احسان کرتے ہیں، جس کو لوگ اپنی محفل میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، جن کو لوگ رشتے میں اپنی دھیاں بیٹیاں دینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ لوگ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ساتھ تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے اس کے ماں باپ کو لے کے آؤ جنہوں نے اپنی اولاد کی جدائی میرے قرآن کے لیے برداشت کی، ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ۔ یہ بچے کی حالت مدرسے میں آ کے دیکھتے تھے، شلوار پھٹی ہوئی، کپڑے کا دامن پھٹا ہوا، مٹی جسم پہ لگی، 4 دن ہو گئے نہایا کوئی نہیں، لیکن آسمان اتنا سفید نہیں ہوتا تھا جتنا ان کے چہرے قرآن کی برکت سے چمکا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ ساری چیزیں دیکھ کے جاتے تھے، رشتہ داروں
میں فوتگی ہوتی یہ وہاں نہیں جاتے، میرے قرآن کو نہ چھوڑتے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی میرے قرآن کو نہ چھوڑتے، کوئی سنگ میلہ آتا یہ میرے قرآن پڑھنے میں لگے رہتے، ساری خوشیاں میرے قرآن کے لیے قربان کر دی، ماں باپ کی محبت میرے قرآن کے لیے قربان کر دی، بہن بھائیوں کے ساتھ بچپن کا کھیلنا میرے قرآن کے لیے قربان کر دیا۔ لاؤ ذرا ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ، الہ العالمین اس کے ابا کو تو قرآن کی 10 سورتیں یاد کوئی نہیں، اس کا ابا تو پرائمری جماعت بھی پڑھا کوئی نہیں، اللہ فرمائے کہ ذرا لے کے آ، اس کی حالت کو دیکھ کے میں جہنم کا ایندھن بناتا، لیکن جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اس کے بچے کا قرآن پڑھنا میرے سامنے آ جاتا ہے، اس کے بچے کا ماں باپ کی محبت میں رونا سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب امیر کا بچہ 100 روپے استعمال کیا کرتا تھا، اس قرآن والے کے پاس خرچی کے لیے 10 روپے نہیں ہوا کرتے تھے، اس نے میرے قرآن کے لیے برداشت کیا، میں کیسے برداشت کرتا ہوں کر سکتا ہوں کہ آج اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ماں باپ کو لے کے آؤ، بحر نور میں ذرا انہیں غسل کروا کے لے کے آؤ، جاؤ فرشتوں جنت کے ریشمی جوڑے لے کے آؤ، جاؤ فرشتہ ذرا جنت کے کنگن لے کے آ، پھر نور کے موتیوں کا تاج لے کے آ۔ بستی بڈن والوں کیا عالم ہوگا جب تیرے میرے جیسے ان پڑھ کے لیے فرشتے نور کے موتیوں کا تاج لے کے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اسے میرے عرش کے سامنے لاؤ، مہمان خصوصی پروردگار عالم ہے، ادھر آدم صفی اللہ موجود ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہوں گے، اور موسیٰ کلیم اللہ موجود ہوں گے، سارے نبی اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے، سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سامنے ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے ذرا فرشتوں اس ان پڑھ کے سر پر ذرا تاج تو رکھو، جب فرشتے تاج رکھیں گے نبیوں کی انگلی اٹھے گی، اللہ یہ کون ہے، یہ کیا نبی ہے، آواز آئے گی نہیں نہیں، یہ شہید ہے، آواز آئے گی نہیں نہیں، یا اللہ یہ صدیقین ہے، فرمایا نہیں نہیں، الہی کون ہے جنت میں جانے سے پہلے جسے جنت کا جوڑا پہنا دیا، جنت کے سونے کے کنگن پہنا دیے، جنتی موتیوں کا تاج پہنا دیا، کون ہے، آواز لگے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں مجھے بغیر دیکھے میرا قرآن پڑھا دیا تھا، جاؤ تم تو جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پھر اس حافظ قرآن سے مخاطب کیا جائے گا، اے حافظ قرآن ذرا اپنے بہن بھائیوں پہ نظر ڈال، ان کو پہچان، بازو پکڑنا تیرا کام ہے، ان کے لیے جنت کے دروازے تیرے صدقے سے کھولنا میرا کام ہے۔ اللہ پھر میرے عزیزو اسی بچے کو جس کو پگڑی باندھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کہاں اس کا رومال، کہاں اس کی چادر، شلوار کا ایک کونا کہاں، دوسرا اس کا کونا کہاں، میرے عزیزو تیرا بچہ سکول پڑھنے جائے، اماں رات کو کپڑے استری کر کے رکھ دیتی ہے، میرے عزیزو یا استری تو بہت دور کی بات ہے، 8 دن بعد دھونے کے لیے جنہیں صابن ملتا ہے، اللہ غنی، تیرا بچہ سکول پڑھے، اماں نیچے نہیں سونے دیتی بلکہ سینے کے اوپر سلاتی ہے، ذرا ان قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو تو صحیح، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، تیرا بچہ اسکول پڑھے، یو پی ایس کی سہولت موجود ہے، جنریٹر کی سہولت موجود ہے، الیکٹرک فین کی سہولت موجود ہے، بجلی چلی گئی پنکھے کی سہولت موجود ہے، اس قرآن والے کو دیکھ مچھروں میں پڑا، پسینے میں شرابور ہے، جس کے پسینے کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں، مٹی جسم کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، اللہ کی قسم اتنی محبتیں، اتنی دنیا کی سہولتیں قرآن کے لیے برداشت کر رہا ہے، بچہ سکول پڑھنے والا رات کو سو جائے، اماں اٹھا کے ماتھے پہ پیار کر کے دودھ منہ کو لگاتی ہے، صبح تُنے سکول پڑھنے جانا ہے، ان قرآن والوں کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں، اللہ کی قسم کئی مدرسے تو ایسے جہاں چائے بھی میسر نہیں آتی، کئی مدرسے میرے عزیزوں ایسے دیکھے جہاں دال روٹی بھی پوری نہیں ملتی۔ میں نوشکی کے اندر جماعت میں چلے میں گیا، میں نے کیا دیکھا، اللہ اکبر، ہم نوشکی سے آگے زاروں کے اندر گئے، پہاڑی کے اوپر ایک مدرسہ تھا، عشاء کی نماز کے بعد ہم وہاں پہنچے، ہمیں رائیونڈ سے جو حکم دیا گیا تھا، ہمیں بتلایا گیا کہ اپنا ساز و سامان ساتھ لے کے جانا، پہاڑوں میں ایسی چیزیں نہیں ملا کرتی، دور دراز جانا پڑتا ہے، ہم گھی آٹا دالیں ساتھ لے گئے، رات کو ہم نے کھانا بنایا، ہم نے تو مزے سے کھانا کھایا، تہجد کا وقت
وقت تھا، 3 ساڑھے 3 بج رہے تھے، کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ ہمارے امیر صاحب کہنے لگے کوئی کمرے میں نہ جائے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو۔ 2 ساتھی مشورے سے آگے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا دیکھتے ہیں مولوی صاحب نے دروازہ کھولا، اللہ غنی، کوئی بچہ سجدے میں پڑا، کوئی قیام، کوئی رکوع میں کھڑا ہے۔ مولوی صاحب بچوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے رو رہا ہے۔ ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے، اس وقت بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تم نے رات کو کھانا کھایا، کچھ بچوں نے تمہیں کھانا کھاتے دیکھا، بچوں کو اپنی بھوک یاد آ گئی۔ ہم نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے آج ہمارے بچوں نے روٹی کا ٹکڑا حلق سے نہیں اتارا۔ پہاڑی پر مدرسہ، بچہ پہلے دن یہاں آتا ہے، ہم ذہن بناتے ہیں بیٹے روٹی کے آگے روٹی کے لیے کسی کے آگے سوال نہ کرنا، پانی کے لیے کسی کے آگے سوال نہ کرنا۔ میرے بچوں کو سورہ یاسین، سورہ واقعہ پڑھا رکھی ہے کہ یہ پڑھ لو، دنیا کے فاقے برداشت کرو، اللہ جلت بے حضور کے ہاتھوں سے لقمے نصیب فرمائے گا۔ 3 دنوں ہمارے امیر صاحب کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے رات جو کھانا کھایا اللہ سے معافی مانگو، سجدے میں پڑ جاؤ، توبہ کرو، یہ نہ ہو یہ کھانا ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے، مولوی صاحب ہم خدا کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں، ورنہ ہماری رات کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ جو ہمارے پاس یہ راشن ہے یہ طلباء کے لیے ہم دیتے ہیں، اور صبح جتنا ہو سکے لا کے دیں گے، معاملہ تیرا اور ہمارا ہے، اور ہمارے رب کریم کا ہے۔ میرے دوستو جو قریب کے مدارس ہیں وہاں تو آپ جا کے دے دیتے ہو، دور دراز دیکھو کئی ایسے مدارس ہیں جہاں میرے عزیزوں پانی تک کی سہولت میسر کوئی نہیں، میرے عزیزوں وہاں دیتے ہاں جی یہاں کی تصدیق ہے، ہاں جی یہاں کی تصدیق ہے، یہ مدرسہ پکا۔ کبھی میرے عزیزوں اللہ کی طرف سے بھی تصدیق کے فیصلے آئے ہیں، یہاں کی تو تصدیقیں دیکھتے ہو، یہ مدرسہ جانا پہچانا ہے۔ میرے عزیزوں اگر اللہ نے تصدیق کرنا شروع کر دی، فرشتوں میں کہہ دیا ان گھروں میں جا کے روٹی کا التزام کروا دے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے میرا حکم پورا نہیں کیا انہیں بھوکا مار دے۔ اگر اللہ نے تصدیق کرنا شروع کر دی، خدا کی قسم لاکھوں مرد عورت روڈ کے اوپر پڑے ہوں گے، بستیوں میں کچرے کے ڈھیر کے اوپر پڑے ہوں گے۔ یہ تو میرے عزیزوں پردہ میرا ربی رکھتا ہے، پردے میرا اللہ ڈالتا ہے۔ آج بن دیکھے سودا کر، بن دیکھے اللہ سے سودا کر، میرے عزیزوں بن دیکھے اللہ سے سودا کرے گا، وہ چیزیں خدا عطا فرمائے گا تو تیرے میرے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئی۔ اگلا اعلان ہوگا اے حافظ قرآن یہ جنت کے درجات ہیں، الحمد سے لے کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ کے بندے پڑھتا جا، جیسے تراویح میں قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد کے وقت مدرسے میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، گرمی سردی مدارس میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ جب وہاں میں نے تجھے روٹی پانی سے بے فکر کر دیا، آج میں نے تجھے دنیا کے آخرت کے عذابوں سے بے فکر کر دیا۔ اے میرا بندہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت کے درجوں پہ چڑھانا میرا کام ہے، جہاں تیری الناس کی سین آئے گی وہیں تیرا آخری مقام ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا اپنے بہن بھائیوں کی طرف جن کے لیے میں نے جہنم کے فیصلے کر دیے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، تیری سفارش پر جنت میں داخل کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزوں قرآن مظلوم ہے، آج دین مظلوم ہے، آج دین یتیم ہو چکا۔ میرے عزیزوں 1400 سال پہلے مکی دور کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قرآن سنایا، جن کے دل پہ ضرب لگی میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ جل شانہ نے ان کو چمکایا، انہوں نے قرآن کا صدقہ، قرآن کی حفاظت کی، قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن کریم کو پوری دنیا کے اندر پھیلا کے دکھایا۔ میرے عزیزوں آج ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، جتنا قرآن سے دور ہو رہے ہیں اتنی مار پڑ رہی ہے۔ آج تیرے میرے گھر کے اندر دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود نہ ہو، کپڑا وافر تیرے میرے پاس موجود ہے، سامان تیرے میرے پاس موجود ہے، کپڑا لتا کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے میرے پاس نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان تیرے میرے پاس اتنا کہ اگلے سال کی تک کی ضرورت نہ پڑے، نہیں ہے تو تیرے میرے پاس سکون کوئی
کوئی نہیں ہے تو تیرے میرے پاس محبتیں کوئی نہیں ہے تو تیرے میرے پاس پیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، جن رستوں سے یہ چیزیں آیا کرتی تھی ان رستوں پہ ہم نے چلنا چھوڑ دیا۔ آؤ اللہ کے قرآن کو گھر میں آباد کر لو، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو، قرآن کریم کو اپنے گھر میں کھولا کرو، قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو، دیکھو پھر خدا کی رحمت تمہارے میرے گھر کے اندر کیسے آتی ہے۔ آج میرے عزیزو، قرآن تحریری شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، لیکن اصول اس کے غیروں نے اپنا لیے، طریقے اس کے غیروں نے اپنا لیے، جس کی برکت سے بچے پڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس لفظی قرآن ہے، ان کے پاس عملی قرآن ہے۔ آج قواعد و ضوابط وہ پورے کر رہے ہیں۔ یورپ کے اندر ایک آدمی مسلمان ہوا، اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا، کون سی چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہنے لگا تمہارے نبی کی زندگی کے ایک واقعے نے مجھے متاثر کر دیا۔ کیا واقعہ؟ کہ تمہارے نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک باپ آیا اور رحمت والے نبی کے سامنے آ کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے میرے بچے کے بارے میں خبر کوئی نہیں، میرا بچہ گم ہو گیا۔ نبوت والے نبی تیرے دربار میں آیا، آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ کہ آپ ہاتھ اٹھا کے میرے بچے کے لیے دعا فرما دے تاکہ مجھے میرا بچہ مل جائے، گھر والے سکون میں آ جائے۔ ابھی نبی علیہ السلام نے باپ کا دکھڑا سن کے ہاتھ اٹھائے تھے، اتنی دیر میں آپ علیہ السلام کی مجلس سے جوان اٹھ کے کہنے لگا کملی والے، جس بچے کے بارے میں یہ آپ سے دعا کرانے آیا، اسی کی شکل کا ملتا جلتا بچہ میں نے مدینے کی گلی میں کھیلتے دیکھا ہے، پہلے پتہ کرا لیجئے، اسے بھیج دیجئے یا اس بچے کو منگوا لیجئے، کیا پتا وہ کھیلنے والا اس کا بچہ ہو اور اس کو بچہ ملے، اسے سکون آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی کا اشارہ نوجوان کا کرنا تھا، باپ دعا کرانا بھول گیا، دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی شفقت اور محبت کو بےتاب دیکھا، آواز دے کے فرمایا ادھر آ۔ اللہ کے نبی جی حکم فرمائے کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہے مدینے کی گلی میں میرے شکل جیسا بچہ کھیل رہا ہے، کیا پتا میرا بچہ ہو؟ فرمایا بیٹے کی محبت نے تجھے اتنا بےتاب کر دیا؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا میں جانے سے تجھے منع نہیں کرتا، بس اتنا مجھے بتا دے اگر بالفرض جہاں تو جا کے بچے کو تلاش کرے وہ بچہ تیرا ہی ہو تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں باہیں پھیلا دوں گا، آواز دوں گا او میرا بیٹا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کرے گا؟ کہ میرا بیٹا ہوا میرے قریب آئے گا، میں گود میں اٹھاؤں گا، سینے سے لگاؤں گا، چوموں گا، ماتھے پہ پیار کروں گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بے شک بیٹا تیرا کیوں نہ ہو، تجھے مل جائے، میں محمد تجھے گود میں اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، بیٹا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، مدینے کی گلی میں بچے کو پیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ جملہ میرے نبی پاک کا سن کے جوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے میرا بیٹا نہ کہوں، گود میں نہ اٹھاؤں، پیار نہ کروں۔ آپ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، جو پیار محبت کرنا گھر جا کے کر لینا، اللہ کے نبی وہاں کیوں نہ کرو؟ آپ نے فرمایا اس جوان کی زبان سے تو نے سنا کوئی نہیں، وہ کہہ رہے میں نے مدینے کے بچوں میں اس بچے کو کھیلتے دیکھا، کیا پتا وہ تیرا ہی بچہ ہو، مدینے کے بچوں میں کھیل رہا ہو، مدینے والوں کے بچوں میں کھیل رہا ہو، تو اپنے بچے کو دیکھ کے کہے گا اوہ میرا بیٹا، تیرا بیٹا۔ یہ آواز سن کے کیا پتا ان بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو، اسے اپنا ابا یاد آ جائے، تو یتیم کو گود میں اٹھا لائے، اسے پیار کرے، اور یتیم تجھے دیکھ کے رونے لگ جائے، کاش میرا ابا ہوتا، مجھے بیٹا کہتا، مجھے گود میں اٹھاتا، مجھے پیار کرتا۔ کسی یتیم کا دل ٹوٹ جائے میں محمد اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس چیز نے مجھے متاثر کیا، میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ آج پوری میرے نبی کی مبارک زندگی آپ کے میرے سامنے ہے، صبح و شام میرے نبی کی زندگی سنتے ہو، صبح و شام میرے نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہو، لیکن میرے عزیزوں ٹس سے مس نہیں ہوتے، کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، احساس زندگی نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے کس لیے بھیجا؟ میرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کی ضمانت لے کے آئے، مبارک زندگی سامنے لے کے آئے۔
آئے. میرے نبی کی گھریلو زندگی بھی آپ کے سامنے, ازواجی زندگی بھی آپ کے سامنے, بچیوں سے سلوک بھی آپ کے سامنے, اپنے یاروں سے سلوک بھی آپ کے سامنے, رشتہ داروں سے سلوک بھی آپ کے سامنے, اپنے پڑوسیوں سے سلوک بھی آپ کے سامنے, غیروں سے سلوک بھی آپ کے سامنے. میرے عزیزو, جنہوں نے دسترخوان بچھایا ان کے ساتھ بھی برتاؤ ایسا کر کے دکھایا, وہ بھی آپ کے سامنے. جنہوں نے کانٹے بچھائے ان کے ساتھ بھی برتاؤ جو کیا وہ آپ کے سامنے. میرے عزیزو, جو سارے رستے حضور کو بکتی گئی تھی, نبی اس کی گٹھڑی اٹھا کے لے کے گئے. محمد کا وہ اخلاق بھی تمہارے سامنے. جو عورت میرے نبی پہ روزانہ کچرا ڈالا کرتی تھی, ایک دن اس نے کچرا نہ ڈالا, حضور انتظار میں کھڑے ہیں, دروازہ بجا دیا, اللہ اکبر. اس بوڑھی ماں کی چھوٹی سی بچی نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا, یہ تو وہی محمد آ گئے جس پہ کچرے کی ٹوکری اٹھا کے اماں ڈالا کرتی تھی. اماں آج وہی محمد آ گئے, لگتا ہے تیرے سے بدلہ لیں گے. چھلانگ ہماری چرپائی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گئی. بچی نے دروازہ کھولا, اللہ اکبر, حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اماں میری بوڑھی ہے. اللہ اکبر, جوانوں کی طاقت والا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتی. میری اماں نے جو کچرا ڈالا غفلت سے آج بیمار پڑی ہے. کملی والے, آپ کو تو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دے کے بھیجا. بچی کے کہنے پر نبوت کی آنکھوں میں, بچی کے سننے پر نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. فرمایا کہاں ہے تیری ماں, میرے سے کیوں ڈر گئی؟ اس عورت سے کہو میرے سے نہ ڈر, میں تو اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کر ہمن دستے میں کوٹ کر پکا کے کھایا کرتی تھی. تجھے کیا پتا, میں آیا اللہ کا قرآن لے کے آیا. محمد کائنات کے انسانوں کے لیے زحمت نہیں بن کے آیا بلکہ رحمت بن کے آیا. آج ساری چیزیں میرے عزیزو تیرے میرے گھر میں موجود ہیں. میرے عزیزو, پہلے ہاتھ والے پنکھے چلا کرتے تھے, پھر چھتوں کے پیڈسٹل دوسرے فین آ گئے, بجلی جانے کے بعد بھی پرواہ کوئی نہیں, دوسرے پنکھے آ گئے. تم نے رات کا آرام تو سوچا, آخرت کے آرام کے بارے میں کبھی نہ سوچا. رات تو میرے عزیزو مچھر مکھیوں پسینے میں کٹ جائے گی, آخرت کے دن رات گزارنا مشکل ہو جائیں گے, آخرت کی گھڑیاں گزارنا مشکل ہو جائیں گی. اس وقت سب سے بڑا المیہ, میں بار بار زور دیتا ہوں, بڑے بھی اس کی تائید کریں گے. میرے عزیزو, اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, لیکن میرے عزیزو اولاد کو بھی تم قربان کر رہے ہو, اولاد کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے قربان کر رہے ہو. میرے عزیزو, اتنے بیٹھے ہو, صبح اذان ہوتی ہے کھیتوں میں نکل جاتے ہو, 1 بجے واپس آتے ہو, پھر تمہیں جانوروں کے چارے کی پریشانی, ان کے لیے چارہ بناتے ہو, پھر دودھ دونے کی پریشانی, گوالے بن کے دکانوں پہ دودھ دے کے آتے ہو. تمہاری ساری رات ایسے گزر جاتی ہے, نہ اولاد نے ماں باپ کا منہ دیکھا, نہ ماں باپ نے اولاد کا منہ دیکھا. سب سے بڑا المیہ یہ, آج ہم نے اپنی اولاد کو دوسروں کی گود میں دے دیا. وہ تو میرے عزیزو تمہیں ABC سکھائیں گے, تمہیں 1 2 3 سکھائیں گے, تمہیں ممی پپا ڈیڈی سکھائیں گے. اللہ کی قسم, خاندان کی پیار و محبت نہیں بنے گی. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنی اولاد کو دو, 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو دو. باپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے, ماں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے. آج میرے عزیزو موبائل کو گالیاں دیتے ہو, کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنی اولاد کو فارغ چھوڑا, تمہارے بچوں کے ہاتھ میں یہود و نصارہ کا کرتوت آ گیا, تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ناکامی کا ٹکٹ آ گیا. ہمارے امی ابا نے تو نہیں چھوڑا, اللہ کا شکر ہے آج بھی قرآن سے وابستگی ہے. حضرت مولانا عبدالستار صاحب تونسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا. آج دیکھو ابن ستار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آج جانشین میرے عزیزو شاہ جمالی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی میرے عزیزو نصیحت نہیں پکڑو گے تو کب پکڑو گے؟ کہاں تک مال کی حوث میں رہو گے, مال کے چکر میں رہو گے کہ مال چمکاتا ہے. مال آدمی کو اوپر لے جاتا ہے, لیکن آدمی مال کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. آدمی مال کو اوپر نہیں لے کے جاتا, اوپر تو وہی مال جائے گا جو اللہ کے راستے میں دے دیا, اوپر تو وہی مال جائے
جائے گا، بیوہ کو چادر بنا کے دے دی، اوپر تو وہی مال جائے گا، یتیم کی بچی کا رشتہ کروا دیا، اوپر تو وہی مال جائے گا، اللہ کے قرآن کے لیے دے دیا، مدارس مساجد کے لیے دے دیا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، خادمہ کہنے لگی گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، پیسے دیے، فرمایا جا گوشت بنا لے۔ خادمہ گوشت دے کے آئی، ہنڈیا چڑھائی، کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان بچھا دیا، برتن میں سالن رکھ دیا، خادمہ نے روٹیاں رکھ دی، سالن کی طرف ہاتھ بڑھایا، واپس کھینچ لیا، فرمایا مجھے بتا محلے میں فلانے مکان میں یتیم رہتا ہے، اس کا کیا بنا؟ خادمہ کہنے لگی اس یتیم کا تو وہی حال ہے، مل گئی کھا لی، نہ ملا تو شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ گوشت کا برتن اٹھایا، فرمایا جا پہلے اس یتیم کے گھر میں دے آ۔ وہ خادمہ رو کے کہنے لگی کتنے دن ہو گئے کوئی اچھا سالن نہیں بنا، آج بنا تو کھانے سے انکار کر دیا۔ آسمان کی طرف دیکھا، داؤد طائی نے رونے لگ گئے، فرمایا میں نے تجھے کہا جا کے یہ یتیم کے گھر میں دے آ۔ اللہ اکبر۔ خادمہ کہنے لگی اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے کھلائے گی، پخانے کے ذریعے باہر آ جائے گا، نیچے آ جائے گا، یتیم کے پیٹ میں چلا گیا تو سیدھا عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے گا۔ بس اللہ جل شانہ میرے بھائیوں جو کہا اس کو قبول فرمائے۔ فکر کر لو تھوڑی سی، ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے، قرآن کی دولت ہمارے گھر میں موجود نہیں، قرآن کی دولت ہمارے بچوں کے سینوں میں موجود کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، مخلوق خدا کی خدمت سے جتنی رغبت ہوگی اللہ اتنی ہی کامیابی کے راستے کھولیں گے۔ یہ آپ کا جامعہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، دو نسبتیں ہیں، حسین بھی اور علی بھی، خاندان نبوت سے دو نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کا ادارہ آپ کے علاقے میں ہر سال الحمدللہ اپنی کارکردگی بچوں کے قرآن سینے میں اتارنے یا اترنے کی صورت میں آپ کو دیتا ہے۔ اس سال بھی الحمدللہ ایک بچے نے مدرسے کی حساب سے ایک بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا، حافظ بن گیا، یہ کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ اب بھائی اس کی نصیب، اس کی مرضی، اسے سنبھال لے یا ضائع کرے، لیکن والدین کے ساتھ جو وعدے ہیں اللہ نے پورے فرما دیے ہیں۔ تو بھائیو کچھ بچوں نے ششماہی امتحان دیے، کامیاب ہوئے، بچے کی دستار بندی بھی ہوگی، انہیں انعامات بھی ملیں گے۔ 20 کے قریب مسافر تعداد ہے یہاں پر بچوں کی، دن رات ان کا قیام ہے، کھانا پینا بذمہ مدرسے ہے، اور اتنے بڑے حضرات تشریف اس وقت لائے ہوئے ہیں۔ ہماری تو ایک جسارت ہے کہ ان کے آگے بات کر رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ دو اللہ والوں کی موجودگی میں آپ حضرات کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں